پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پروگرام کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کو سیکھنے کا ایک عمل ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے اور سمجھا جائے اور عمل کیا جائے اور قرآن کریم کو وہاں تک پہنچایا جائے جہاں تک قرآن کریم اب تک نہیں پہنچا۔ یہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق جو ہمارے متعدد بار ہمارے محترم علماء نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ایک غیر ملکی مہمان سے۔ عالم دین ہیں، تعلق کراچی سے، لیکن ایک طویل عرصے سے لندن میں مقیم ہیں۔ آج کل کراچی آئے ہوئے ہیں تو ہم نے فوراً موقع غنیمت جانا اور انہیں پکڑ لیا اور انشاءاللہ ان سے ہم سیکھیں گے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، اللہ اکبر۔ یہ آیت کیا ہے؟ بلکہ ایک کلیہ ہے جو امت کو دیا جا رہا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے پر فیصلہ دے دیں تو پھر وہ اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل کرے۔ جب اللہ نے ایک بات فرما دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ دے دیا، تو کوئی مسلمان مرد اور کوئی مسلمان عورت کس طرح اپنا فیصلہ نعوذ باللہ لا سکتا ہے یا اس فیصلے پر سپرسیڈ کر سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ فرماتا ہے اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہاں یہ آیت مکمل ہو گئی۔ سوالات رکھیں گے، قرآن کریم کی مختلف آیات کو جوڑیں گے، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم پر ذرا بات کروائیں گے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پہ بھی بات کروائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ اطاعت اللہ کی کرنی ہے، کرنی کیسے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، اس آیت کا تعلق مسلمان فرد سے ہے، معاشرے سے ہے، ریاست سے ہے۔ ریاست میں بہت سے ادارے ہوتے ہیں۔ یہ آیت ایک مسلمان ریاست کی پارلیمنٹ سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ یہ آیت کسی مسلمان ریاست کی بیوروکریسی سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ سپہ سالار سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ عدالت سے کیا مخاطبت کر رہی ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سیکھیں گے محترم علامہ غلام ربانی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، علامہ غلام ربانی صاحب لندن میں ہوتے ہیں طویل عرصے سے اور وہیں تبلیغ دین میں مصروف ہیں، اور بہت شاندار بات جو مجھے ان کی لگی، میں ان کے ادارے میں گیا اور دیکھا، وزٹ کیا، ملاقات ہوئی ان سے اور ان کے دیگر علماء سے، خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو آج کے جدید عقلی معیارات ہیں اس کے مطابق دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ دین ہمارا پرانا نہیں ہوتا، عہد کا لمس ہمیشہ شامل رہتا ہے۔ فنڈامنٹلز قرآن کریم سے اور صاحب قرآن ہمیں دیتے رہیں گے قیامت تک، لیکن ان فنڈامنٹلز کی روشنی میں سسٹم بنانا یہ ہر دور کے مسلمان کا کام ہے۔ علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑا وبرکاتہ۔ ممنون
बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह अहज़ाब और आयत नंबर 36। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो फिर उसे अपने उस मामले में ख़ुद फ़ैसला करने का इख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे तो वो सरीह गुमराही में पड़ गया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहतरम अल्लामा साहब की खिदमत में कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब, और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? दुरुस्त जवाब 14। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। खाने काबा को किस सने हिजरी में क़िबला करार दिया गया? 2 सने हिजरी में, 4 सने हिजरी में या 7 सने हिजरी में? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv, हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। अल्लामा साहब ने बहुत बड़ी आयत, हर आयत ही बड़ी होती है कुरान करीम की, लेकिन यहाँ एक कुल्लिया दिया जा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़, एक उम्मती का ताल्लुक़, आपकी इजाज़त से दीन नाम ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का है। इरशाद। बेशक बेशक। इरशाद। ये जो आपने मौजू का इंतखाब किया है, सबसे पहले तो आप और आपके तवस्सुत से मैं दुनिया टीवी की तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह। और इस हसीन प्रोग्राम के ज़रिए पूरी दुनिया में जिस तरह हिदायत के पैगाम को आम किया जा रहा है और लोगों को कुरान से जोड़ा जा रहा है, ये इंतहाई काबिल तहसीन अमल है। और यकीनन जितने भी कुरान से जुड़ते जा रहे हैं और वो आगे औरों को कुरान से जोड़ने का ज़रिया बन रहे हैं, ये आपके लिए, आपके इदारे के लिए सदक़ा जारिया भी है और नेकनामी का एक बहुत बड़ा खूबसूरत ज़रिया भी है। अल्लाह इस अमल को यूँ ही आपको जारी और सारी रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। जो आय मुबारक आपने तिलावत की सूरह अहज़ाब की, सूरह अहज़ाब के अगर आप मज़ामीन देखें तो उसमें कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़, आपसे मोहब्बत, आपसे अक़ीदत, आपकी इत्तिबा और आपको तकलीफ़ पहुँचाने के हवाले से जो वईदात हैं, ये बहुत सारे मज़ामीन हैं जो सूरह अहज़ाब में बयान हुए। बल्कि जो मशहूर आयत हम पढ़ते हैं दुरूद की, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, वो भी सूरह अहज़ाब के मज़ामीन में से हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो मैं उन तमाम मज़ामीन की तरफ इशारा इसलिए किया कि सूरह अहज़ाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात,
آپ کی صفات، آپ کے کردار، آپ کے کمالات اور امت کا آپ کے ساتھ جو ربط ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اس حوالے سے اس میں بہت سارے خوبصورت مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہی آیہ مبارکہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور یہ قرآن مجید کا اسلوب عموماً تذکیر مذکر ذکر کر کے مؤنث کو بھی تمام کو شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اللہ اکبر، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم کے ساتھ پھر جو جمع کی ضمیر لوٹائی ہے تاکہ کسی کو یہ خیال نہ رہے کہ یہ کوئی انفرادی الگ الگ معاملہ ہے، یہ معاملہ پوری امت کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لہم الخیارۃ من امرہم۔ تو اس بات کو کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کو فیصلہ فرما دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی براہ راست نہ کسی نے اللہ سے لقاء کی ہے نہ اللہ سے کلام کیا ہے۔ جب دونوں کا ذکر ہے تو بنیادی طور پر اللہ کا حکم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس پس منظر کو نہ سمجھیں تو شاید اس آیت کی وسعت اور گہرائی پر ہماری نظر نہ جا سکے۔ انسان سوشل اینیمل ہے، معاشرتی زندگی ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق میں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیگر حیوانات و وحوش و طیور کو دیکھیں، غاروں میں رہتے ہیں، تنہائیوں میں رہتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ احسن تقویم جسے اللہ نے نیابت کے لیے پیدا فرمایا، خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا، سبحان اللہ، احسن تقویم کا حسن اسے عطا کیا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کو پسند کرتا ہے۔ اور انسانی معاشرے میں جب میل جول بڑھتا چلا جائے تو وہ اکائی جو فرد کی خاندان کی شکل میں ہو، خاندان سے قبیلے کی شکل میں ہو، قبیلے سے آگے قوم کی شکل میں ہو، قوم سے ملک کی شکل میں ہو، اور ملک سے بین الاقوامی شکل میں ہو، اگر زندگی گزارنے کے کچھ اصول نہ دیے جائیں تو انسانی معاشرے میں اور جنگل میں کوئی فرق نہ رہے۔ انسان کا اپنے گھر والوں سے کیسا رویہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد سے کیسا ہونا چاہیے، جو اس کے پڑوس میں رہتا ہے اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، جس کے پاس کام کرتا ہے اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، جس سے عام روز مرہ کی زندگی میں ملتا جلتا ہے اس سے کیسا ہونا چاہیے، کیا اس کے تعامل کی بنیاد اس کی بولی ہونی چاہیے، کیا اس کے معاملات کی بنیاد ان کا رنگ ہونا چاہیے، کیا ان کی آپس میں الفت و محبت کی بنیاد ان کی نسل ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جسے مختلف فلاسفر، تھنکرز صدیوں سے، ہزاروں سال سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے مختلف معیارات بنائے۔ انسانی معاشرے کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، اصولوں کی ضرورت ہے، کچھ معاہدوں کی ضرورت ہے، اور ان عمرانی معاہدوں کے بغیر انسانی معاشرہ کبھی بھی مہذب معاشرہ نہیں کہلا سکتا، نہ پھل پھول سکتا ہے۔ اب مختلف لوگوں نے جن کی تاریخ پر نظر ہے، ہسٹری پر نظر ہے، اس تعامل کے لیے اپنے اپنے اسٹینڈرڈ دیے۔ کسی نے طاقت کو معیار بنایا، کسی نے رنگ کو بنایا، کسی نے نسل کو بنایا، کسی نے زبان کو بنایا۔ وقت ان ساری تفصیلات کی طرف جانے کا نہیں، لیکن ایک معیار انسانی معاشرے کے تعامل کا کہ اسے اپنے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس نے اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایک معیار انسان کو تخلیق کرنے والے خالق کا ہے۔ اب یہ بات بدیہی ہے کہ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، جتنا انسان کے ذہنی رجحانات کو، اس کی ضرورتوں کو، اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو جتنا بنانے والا خالق جانتا ہے، کائنات میں کسی اور کو یہ منصب و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اور یہ بات میں نے تمہیداً اس لیے کہی کہ جب آپ براہ راست شروع کر دیتے ہیں تو ہم ایک ایسے
سیکولر معاشرے میں عموماً عام طور پر جہاں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ہمارے یہاں تو دینی معاشرہ ہے، جی تو وہ اس کو اور انداز سے لیتے ہیں کہ کسی کو کیا اتھارٹی ہے ٹو گائیڈ می اینڈ ٹو ٹیل می وٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو لیو، دس از مائی لائف. ٹھیک. لیکن یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ انسان اس زندگی میں رہنے کے لیے کچھ ضابطوں کو اسے اپنانا ہوگا. وہ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ضابطے کے پابند ہوتے ہیں، اور اس سے نکل کر وہ کبھی بھی انسانی معاشرے میں زندگی بسر نہیں کر سکتے. اس سے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جتنے بھی تھنکر اور فلاسفر ہیں جنہوں نے زندگی گزارنے کے اصول دیے، ان کے سارے اصول پیدائش سے مرنے تک مشتمل ہیں، چونکہ ان کی تھنکنگ، ان کی فلاسفی پیدائش سے لے کر مرنے تک لوگوں سے ڈیل کیسے کرنی ہے. اسلام کا ایک تصور ہے کہ یہ ایک ٹرانزیکشنل پیریڈ ہے، اس کے بعد تم نے قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد حشر میں جانا ہے. تو پورا تصور زندگی اس سے کہیں وسیع ہے جو کہ ایک تھنکر انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک اس کے لیے بناتا ہے. اس ساری تفصیل کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ اس آیت کو پڑھیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اللہ اکبر. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. اے بندے، جس رب نے تجھے پیدا کیا، اس رب نے جو تیری سرش سے، تیرے مزاج سے، تیری طبیعت سے، تیری ضرورتوں سے واقف ہے، اللہ اس نے تجھے ایک ایسا ضابطہ اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے ذریعے دیا جس کا تعلق تیری دنیا کے ساتھ نہیں، قبر کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق حشر کے ساتھ بھی ہے. وہ جو امام غزالی نے فرمایا تھا کہ انسان ازلی نہیں مگر ابدی ہے، یعنی انسان کی ابتدا تو معلوم ہے لیکن تخلیق ہونے کے بعد پھر یہ مکان بدلتا ہے. دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ سے عالم آخرت میں جائے گا، وہاں سے پھر جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف. تو مکانات اس کے بدلتے چلے جائیں گے لیکن اس کا سفر یہ جاری رہے گا. ان سارے راستوں کے لیے ضابطے. فرمائے اے مومن مرد اور عورت، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا پورا سفر اچھا کٹے، تمہاری یہاں اور وہاں کی ساری زندگی سکھ کے ساتھ ہو، خیر کے ساتھ ہو، کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہو، تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرو. جو میرا محبوب فیصلہ کر دے اسے تسلیم کر لو. اگر اسے اور اس فیصلے کے سامنے تم نے سر تسلیم خم کیا تو گارنٹی پھر رب کائنات کی ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی. اور یہ گارنٹی سورہ اسی مضمون سے ملتے جلتی سورہ مائدہ میں غالباً آیت نمبر 13 میں، مائدہ چیپٹر 5 میں دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. یہ بڑا بنیادی پہلو ہے جناب، زبان اللہ. کہ یہاں تک نہیں ہے. جی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ. اتباع یہاں کرو گے جنت کے دروازے وہاں کھلیں گے. سبحان اللہ. گویا زندگی تو زندگی سوری ہی ہے، قبر برزخ اور حشر سب کچھ سور جائے گا. اور وہ جو دائمی زندگی ہے، اس دائمی زندگی میں جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. اللہ بڑی فرمایا کہ کامیابی. اصل کامیابی تم چاہتے ہو نا، ہمارے یہاں کسی کو کہتے ہیں بیٹا کامیاب بنو. کیا ہے کامیابی؟ انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، جو وقتی چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے مادی دنیا کی کامیابیوں کے معیارات ہیں جو 25 30 40 سال میں شروع ہوتے ہیں اور بڑھاپے تک پھر تم ان کے کرنے کے قابل نہیں رہتے. لیکن ذالک الفوز العظیم یدخلہ جنات تجری. اور اگر نہ کیا تو اگلی آیت نمبر 14 میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. نہ کرو گے تو یہاں نہیں، یہ تو تمہاری بگڑی ہی بگڑی ہے، وہ بھی بگڑ جائے گی اور دردناک عذاب تمہارا انتظار کرے گا. تو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اس کے اثرات صرف اس دنیا کی زندگی تک نہیں ہیں، قبر سے لے کر حشر تک، دخول جنت تک، اس پورے پیریڈ میں جو دائمی زندگی بندے کے ساتھ ہے، ان ساروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس لیے جب ہم اسے بیان کرتے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ گاڑی کتنی دیر چلے گی، یہ سفر کتنی دیر کا جاری رہے گا، کہاں کہاں تک یہ سفر آپ کا اتباع کا اور پیروی کا آپ کو لے کر جائے گا. جب سمجھ آ جائے کہ یہ تو بڑے دور تک ہمیں لے جائے گا، پھر دنیا کا ہر تھنکر آپ کو بونا نظر آئے گا، ہر فلسفی آپ کو بونا نظر آئے گا، ہر قانون اس کے مقابلے میں آپ کو ہیج نظر آئے گا. اس لیے کسی قانون کی سرحدیں اتنی طویل
اور اتنی وسیع نہیں جتنی اس قانون محمد مصطفیٰ جو رب کائنات نے ہمیں آپ کے ذریعے سے عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی وسعتیں اس کے اندر ہیں۔ اور اس لیے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، جب کوئی فیصلہ تمہارا رب اور تمہارا محبوب رسول کر دے تو تمہاری مرضی کل عدم ہو گئی ہے، تم مان لو تاکہ تمہیں یہ خواہ سب کچھ تم نصیب ہو۔ مسلمان مرد ہو یا خواہ مسلمان عورت، بالکل وضاحت سے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بنیاد بہت شاندار بنا دی پروگرام کی۔ اب یہاں ایک سوال میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا مومن یا مومنہ مطلوب ہے، لیکن مومن اور مومنہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ایک تعلق کو پہچان سکے کہ میرا تعلق اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے معبود سے کیا ہے، وہ تعلق، وہ رشتہ کیا ہے، وہ رشتہ کیا واضح ہوا ہے۔ آپ نے بہت ساری آیات تلاوت فرمائیں اطاعت کے حوالے سے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگلی آیت مثال کے طور پر بہت ساری آیات قرآن کریم کی، مجھے معلوم ہے اگر میں مسلمان عورت ہوں یا مسلمان مرد کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا مجھے معلوم ہے، میرے اندر ہے کہ میری جان، میرا مقام اس سے بلند ہے، میرے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ اکبر، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں تم لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ پتہ ہے ہمیں باقی چیزیں کہ دنیاوی کامیابی، اخروی کامیابی جو آپ نے فرمائی، قرآن فرما رہا ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے جو قرآن نے فرما دیا، لیکن مجھ پر یہ باتیں کھلی ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہوں، تو چیزوں کو جاننا چاہیے۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ دین نام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا، تو میں وفادار کیسے ہوں گا؟ میرا تعلق واضح ہوا۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ تو چیزیں ہمیں کیا ہم جانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کر دیے، جو یہ آیت فرما رہی ہے، اس کے اوپر میری مرضی، میری رائے، کیسے میرا جسم، میری مرضی۔ کیا اس طرح کے جاہلانہ نعرے کسی مسلمان ریاست میں جہاں کلمہ گو افراد موجود ہیں وہاں ایسے جاہلانہ نعرے آ سکتے ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیں یہی سورہ مائدہ ہے، غالباً اس کی ورس نمبر 59 میں فرمایا الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، دعویٰ تو تمہارا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ عطا کیا، جو اس نے نازل کیا، جی لیکن یہ دعویٰ کرنے والوں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تم حکم طاغوت کو بناتے ہو، جی ہاں، فیصلے طاغوت کے مانتے ہو، فیصلے ان شیطانی افکار اور نظریات رکھنے والوں کے مانتے ہو، شیطان کے پیروکاروں کے مانتے ہو۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، تو تمہارے دعوے میں اور تمہارے عمل میں کوئی نہ کوئی تو مطابقت ہو۔ تمہیں تو تمہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے اس کا انکار کرنا ہے، تم نے اس طاغوت کے خلاف اعلان بغاوت کرنی ہے۔ جی اس لیے یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دعویٰ تمہارا یہ تھا کہ جو رب اور رب کا رسول بتائے گا ہم اس کو اپنائیں گے، اس لیے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ اکبر، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہیں تم پر، رحیم بھی ہیں تم پر۔ خدائی صفات آ رہی ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ کو اب ان کی شان کے مطابق اللہ اکبر، رؤوف اور رحیم فرمایا۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ میرے محبوب تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، یہ میرا محبوب انہوں نے زندگی تمہاری بھلائی اور فکر میں گزاری ہے، وہ محبوب اس کا تم نے
اعلان تو یہ کیا کہ ہم وہ کریں گے جو ان کی طرف سے ہمیں عطا ہوا. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. دھوکے میں نہ پڑو، شیطان تمہیں دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اگلی آیت ہے اس کے ساتھ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. فرمائے لوگوں کو پہچانو، ان کے چہرے پہچانو، ان کی عادتیں پہچانو. ان کی پہچان کیا ہے؟ دعوے کو نہ دیکھو، ان کے عمل کو دیکھو. جب کہیں تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف آؤ، ان کے فرمان کی طرف آؤ، ان کے فیصلوں کی طرف آؤ. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. یہ منافق ہیں محبوب جو آپ سے منہ پھیر کر کھڑے ہو جائیں، آپ سے منہ پھیر لیں گے. تو پھر تمہارا یہ دعویٰ کیوں ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک؟ اللہ اکبر. تم دعویٰ اور کرتے ہو، عمل اور کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کرنے والوں کو ان کا نام بھی یہی دے دیا، رأیت المنافقین. فرمایا دعویٰ تمہارا جو بھی ہو، اللہ کے دفتر میں تمہیں منافق لکھا جا چکا ہے. اور جو اس طرح کا کردار کرے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دھوکہ کرنے والے، اس طرح فریب کرنے والے اور اس طرح ڈبل گیم کھیلنے والوں کو رب کائنات پسند نہیں کرتا. بدترین مقام پر وہ ہوں گے کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے رؤوف الرحیم اللہ نے فرما دیا، حریص علیکم فرمایا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب کائنات رب ہو کر ساری کائنات کا خالق و مالک اور کو قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں تم پر احسان کر دیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے اپنا محبوب تمہارے درمیان مبعوث کیا. تو اتنی بڑی نعمت تمہارے درمیان آ گئی. تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، تمہاری خیر کے چاہنے والے. تمہیں تو پیغام میرے مصطفیٰ کا یہ تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشیں اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس. اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب میں تمہاری بھلائی کا چاہنے والا ہوں تو تمہیں اپنے ہر رشتے سے جب تک میں پیارا نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل بھی یہی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم. آج ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں جناب، تو صحابہ کی جب ہسٹری پڑھیں، عرب کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ عرب میں شراب نوشی کا ایسا رواج تھا کہ آج یورپ میں بھی وہ تصویر نظر نہیں آتی. عربی میں صرف شراب کے 250 نام اس لیے ہیں کہ وہ ان کی مختلف قسمیں، آج ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی مختلف قسمیں ہیں، اس دور میں اتنی قسمیں تھیں. اور جہاں پر پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی، ایک حکم مصطفیٰ کا آیا، اللہ نے اسے حرام کیا. مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگی. وہ برتن جو شراب کے لیے بنائے جاتے تھے ان کو بھی بدل دیا. کسی نے کہا یہ برتن کیوں چھوڑ دیے؟ شراب سے منع کیا تھا. کہا یہ برتن اور ان کی شکلیں دور شراب کی یاد دلاتی ہیں. جب ہم نے مصطفیٰ کے حکم پر چھوڑا تو نہ صرف اس عمل کو چھوڑا بلکہ اس سے جو یادیں وابستہ دی ہم نے ان یادوں کو بھی مٹا دیا. دور جاہلیت میں بیٹی کو زندہ درگور کرنا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. قرآن نے فرمایا کہ یہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہی چشم فلک نے منظر دیکھا، وہی معاشرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نسل کا انتظار نہ کیا، اسی معاشرے میں حضرت جعفر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لڑ رہے ہیں حضرت حمزہ کی بیٹی پر. کس بات پر لڑائی ہے؟ ایک کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جائیں گی، دوسرے فرماتے ہیں میرے ساتھ جائیں گی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا کی، اور حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ اس کی والدہ کی بہن یعنی اس کی خالہ میرے حرم میں ہے. چشم فلک نے یہ بھی منظر دیکھا، جو کبھی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس کی پرورش پر ان میں جھگڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت تبدیلی ایسی آتی ہے. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یقیناً یہ تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ جو برکتیں ہیں یہ سب ہمیں آپ
جیسے افراد سے ہمارے علم میں آ گئی ہیں۔ میرا سوال سمپل سا یہ تھا آپ کی خدمت میں، اور وہ ہے کہ ایک مومن مرد یا ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت، جیسا کہ یہ آیت بیان فرما رہی ہے کہ اس کا یہ اختیار سلب کر لیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ عطا فرما دیں تو تمہاری مرضی ختم ہو گئی۔ سوال میرا یہ تھا کہ جناب والا میرا ایک رشتہ ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اپنے رسول سے کیا رشتہ ہے؟ کیا مجھ پر واضح ہے؟ اتنا سا سوال۔ اگر رسول سے میرا رشتہ واضح نہ ہو تو اگلا سفر کٹ نہیں سکتا۔ میرے رسول سے میرا رشتہ، جس کو میں نے ابتداً تمہید میں کہا تھا، میرے رسول سے میرا رشتہ دنیا کا بھی ہے، قبر کا بھی ہے، حشر کا بھی ہے، نجات کا بھی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی سے میرا رشتہ ایسا ہے کہ میں زندگی کے کسی گوشے میں بھی اپنے کسی عمل میں رسول اللہ کے طور اور طریقے سے دور نجات اور فلاح نہیں پا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی ہمارا دین، ہمارا قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ عطا کر دیں تو تم اپنی مرضی چلاتے ہو اس کے اوپر۔ تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں کہ میں اپنا تعلق اپنے رسول سے سمجھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب میرے رسول نے ایک بات فرما دی، اب حالات حاضرہ سے ہم جوڑ لیتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سود کی حرمت کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا کلام، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو کہ اب بھی تم سود کھاؤ گے، یہ آخری حکم آ رہا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سود کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمودات دو چار آپ بیان فرما دیجئے گا۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ قولی اقرار ہو اور عملی انکار ہو کہ نہیں، یہ سود وہ سود نہیں ہے جو اس دور میں تھا، ایک نئی شکل، انسان کا استحصال نہیں ہو رہا، یہ رننگ فائنینس ہے، یا 5 سال لگیں گے ابھی سود ختم ہونے میں۔ ٹھیک ہے، حالات و واقعات، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ نیت بہت اچھی ہو، لیکن نظر آئیں چیزیں کہ یہ ریاست، یہ فرد نہیں، اب فرد سے آگے کی چیز ہو گئی، یہ ریاست کے ادارے، یہ پارلیمنٹ، یہ عدلیہ، یہ بیوروکریسی، یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کیا یہ اپنی مرضی پہ کام کر رہے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اپنی مرضی، قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے۔ ارشاد۔ کہا کہ میرے رسول کے مقابلے میں، جو میرے رسول پر اترا ہے اس کے مقابلے میں اپنی مرضی استعمال کرو گے اور میرے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرو گے تو 3 نام ہیں، پھر اپنے آپ کو ان 3 ناموں میں سے کہیں تلاش کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میں کہ میرا رسول جو تمہیں دے، میرے رسول کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم اس راستے سے نکلے تو پھر اپنے آپ کو ان 3 جگہوں میں تلاش کرو کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ اولئک هم الفاسقون، بدترین فسق کرنے والوں کی جماعت میں ہو۔ اولئک هم الظالمون، ان اللہ لا يحب الظالمین۔ آپ تو کہتے ہیں نا ہم اللہ کی محبت کرتے ہیں،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے بھی تمہارا رشتہ میرے رسول کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دعویٰ محبت کا ہے اللہ سے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، پر اللہ فرماتا ہے تحبون فاتبعونی، چلو گے میرے رسول کے راستے پر. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. پھر قرآن نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کوئی بہت بڑا توحیدی آ کر کہے کہ میں تصور توحید کو یہاں تک لے گیا ہوں کہ میں نے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میری اطاعت تب ہوگی جب میرے رسول کی اطاعت کرو. یہ نہیں کرو. اب وہ جو پورے نظام کے حوالے سے کسی ایک شعبے میں نہیں، کسی ایک شعبے میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں جناب اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ایز اے فرد، ایز اے فیملی ممبر، ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی، کچھ چیزیں ایسی تھی ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی مجھے کرنی تھی، کچھ چیزیں ایسی تھی ایز اے ممبر آف فیملی مجھے کرنی تھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بطور فرد مجھے کرنی تھی. میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کو میں ذرا زیادہ وضاحت سے بیان کروں. ارشاد. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. یہ 3 باتیں ہیں حدیث میں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ سمو دیا گیا. انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہیں. ایک اس کا تعلق خالق کے ساتھ، ایک اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ، ایک اس کا تعلق ذات کے ساتھ. فرما خالق کے ساتھ اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی اختیار کرو جب جہاں بھی ہو. یہ نہیں کہ مسجد میں تم اور ہو، دکان میں کچھ اور ہو، کسی ختم شریف میں کوئی اور ہو، اور بازار میں کچھ اور ہو. جہاں بھی ہو وہی خدا ہے. احرام باندھ کر حاجی اور معتمر بن کر تم کچھ اور ہو، اور جب اپنی دکان اور اپنے بزنس پر بیٹھو تو کچھ اور ہو. حیث ما کنت، ایک وسیع پہلو دیا کہ خدا ہر جگہ اور ہر آن تمہارے سامنے ہے. واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها. انفرادی زندگی میں فرمایا کہ بطور بشر تمہارے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے. انہ لکم عدو مبین. کبھی تم سے لغزش ہو جائے تو انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. تمحها، تمہاری اس لغزش کو مٹانے کے لیے نیکی کے سفر کو جاری رکھنا. یہ نہ سوچنا کہ بس غلطی ہوگی تو اب میں تو آلودہ ہو گیا، اب تو میں نے پاپی ہو گیا، اب اس پاپی نے پاک نہیں ہونا. فرمایا وہ اور ہوں گے جو پاپیوں کو پاک کرنے کے طریقے نہیں بتاتے. تمحها، تم ہر لغزش کے بعد نیکی کرتے رہو، خیر کا کام کرتے رہو، پاک ہو جاؤ گے. اور آخری چیز خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کرو. اخلاق کیا ہے؟ ہم تو اس کی اپنی تعبیرات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بذل الندى، کف الاذى، بساطۃ الوجہ. 3 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں کہ اپنے رویے سے لوگوں کو تکلیف نہ دو، انہیں خوش رکھو. اپنے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا رزق، وہ کسی بھی شکل میں ہو، علم کی، مال کی شکل میں، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. کف الاذى، زمانے میں کسی کے لیے دکھ کا سبب نہ بنو. تو پوری زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ہم نے حضور کی اتباع کسی ایک چیز میں نہیں، کسی 2 میں نہیں. اس لیے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. نہیں کرو گے تو پھر تلاش کرنا اپنے آپ کو فاسقوں میں، ظالموں میں، یا انکار کرنے والوں میں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تحدید ہے اور بہت بڑی وارننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو تمہاری سوشل لائف ہے، ٹھیک ہے، خواہ اس کا تعلق آپ کے ان معاملات سے ہو جو آپ نے ذکر کیے ہیں، اضعاف مضاعفہ، اسے نئے نئے نام دے کر کرو، وہ ہو، یا تمہاری فیملی لائف ہو اور تم کہو کہ چرچ میں جانا اور ہے اور پرائیویٹ لائف اور ہے. فرمایا نہیں، رسول اللہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ. یہ نہیں کہ مسجد کا نمازی اور ہے، دکان کا کاروباری اور ہے، اور حرم کا حاجی اور ہے. فرمایا یہ تمہارے نام بدلیں گے لیکن تمہارے ظاہر پر، تمہارے باطن پر حکمرانی رسول اللہ کی اطاعت کی ہونی چاہیے. اگر تم اس کا پیکر بن کر نہیں رہو گے تو تمہارے اندر وہ بنیادی تعلق رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا جو ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کی اطاعت
اور رسول اللہ کی اتباع کے سانچے میں ڈھالیں۔ سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جانا ہی دین ہے۔ اچھا، اب سوال آپ کی خدمت میں مفتی صاحب، ذرا سا اور آگے چلتے ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا۔ یہ فرمائیے کہ یہ تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ کیا رکاوٹیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرواتی ہیں، اطاعت نہیں کرواتی؟ حقیقت میں وہ دعوی محبت سچا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ وہ سچا دعویٰ نہیں ہے، جھوٹا ہے نا۔ اس لیے افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، نفس خواہشات انسان کی خواہشات ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہ لکم عدو مبین، جی ایک ابلیس ہے جس نے پبلکلی برسر بازار اور برسر منبر کہا تھا کہ میں اس کو گمراہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ اکبر، دشمنوں کے ساتھ سنگتیں کیسے کرتے ہو؟ جی جو میرا دشمن ہے اس کے ساتھ تم سنگت کیسے کرتے ہو؟ ایک تو یہ باہر کا دشمن ہے، باہر کے دشمن کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ جی ایک اندر کا دشمن ہے جسے ہم کہتے ہیں ہوائے نفس۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہے، گلی میں کھڑا ہے تو گلی چھوڑ دو، دروازے کے باہر ہے دروازہ بند کر لو، کمرے سے باہر ہے کمرے کا دروازہ بند کر دو، لیکن کیا کروں؟ تکثر اسقامی و اوجاعی فکیف احیا لی من عدوی اذا کان عدوی بین اضلاعی۔ فرمایا باہر کے دشمن سے تو میں لڑ سکتا ہوں، لیکن جو دشمن میری پسلیوں کے درمیان نفس کی شکل میں میرے ساتھ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کے ساتھ جہاد، نفس کے خلاف لڑنا۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات کے خلاف لڑنا، اور باہر میں انہ لکم عدو مبین کے ساتھ لڑنا۔ اور چوتھی چیز جس کا میں نے ذکر کیا تھا، طاغوت کے ساتھ لڑنا، جو معاشرے میں آپ کو قدم قدم پر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور کرتا ہے۔ جی ہم نے ان سے سمجھوتا کر لیا ہے، ہم نے طاغوت سے بھی سمجھوتا کر لیا، ہم نے نفس سے بھی سمجھوتا کر لیا، ہم نے شیطان سے بھی سمجھوتا کر لیا۔ اللہ نے تو ہمیں کہا تھا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ دشمنوں سے دوستی کریں گے تو اپنوں سے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ دشمنوں سے جب آپ دوستی رکھیں گے اپنوں سے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم انہیں بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، اسے بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا دستور اور رواج کے خلاف ہے، آپ دونوں کو اکٹھے لے کر نہیں چل سکتے۔ یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، یا پھر ان دشمنوں کی جس کا ذکر قرآن نے کہیں ہوا کہہ کر کیا، کہیں نفس کہہ کر کیا، کہیں شیطان کہہ کر کیا، کہیں قرآن میں طاغوت کہہ کر کیا، یا پھر ان کے ساتھ سنگتیں لگائیں۔ میں کبھی کبھی جب صحابہ کرام کی زندگیاں، اہل بیت کی زندگیاں، اتقیاء کی زندگیوں کا ریفرنس ہم دیتے ہیں، وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کی بنیادی بات کیا تھی کہ انہوں نے دونوں میں سے ایک کو چن لیا، اور جب ایک کو چن لیا تو حنفاء جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے یکسوئی کے ساتھ چل پڑے۔ جی آپ زندگی کا کوئی کام بھی بغیر یکسوئی کے نہیں کر سکتے، پڑھائی بغیر یکسوئی کے نہیں کر سکتے، زندگی کے معاملات بغیر یکسوئی کے ساتھ نہیں چلا سکتے، ڈبل مائنڈڈ ہو کر آپ سڑک پہ ڈرائیونگ پراپر نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ if you are confused stop your car and don't drive otherwise you will put the other people in danger۔ تو کنفیوز مائنڈ کے ساتھ بندہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تو وہ نظام زندگی کی گاڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ ہمیں اس کنفیوژن سے اپنے آپ کو نکلنا ہوگا کہ ہم نے طاغوت سے دوستی کرنی ہے یا رب سے دوستی کرنی ہے، تم نے نفس کی ماننی ہے یا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ مصطفیٰ کی ماننی ہے، تم نے خواہشات کا غلام بننا ہے یا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کی اتباع کرنی ہے۔ جب تک آپ اس کنفیوژن سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے
ٹھیک۔ اور کوشش کریں گے کہ میں نے دونوں کو لے کر چلنا ہے، تب تک آپ راہ نجات نہیں پا سکیں گے اور نہ کبھی ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ میں ذاتی طور پر اس کنفیوژن کو بہت بڑا سبب سمجھتا ہوں اپنی زندگی اور عمل کے حوالے سے ناکامی کا، کہ ہم کبھی یہاں کبھی وہاں، اس سے بھی دوستی اس سے بھی یاری، یہ ڈبل مائنڈڈ ہمیں کسی ایک کنارے لگنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن کچھ اللہ والوں کی صحبتیں ہوتی ہیں نا، اب گیو اپ نہیں کیا جا سکتا، اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ فذکر ان الذکر تنفع المومنین، وہ جو اہل اللہ ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہیں، لیکن ذرا اب کم نظر آنے لگے ہیں، تو کیا اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کرنا، کونوا مع الصادقین، اس حوالے سے کچھ کام ہونے چاہیے؟ یعنی حکمت عملی کیسے وضع کی جائے؟ یہ کفر ملت واحد ہے، مل کے کام کرتے ہیں، نیکی کا کام ہو رہا ہے لیکن الگ الگ ہو رہا ہے، یہ کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے تو اللہ تعالیٰ کو ہی باہر نکال دیا گیا ہے اپنی زندگیوں سے، ایتھیزم آگے پھیل رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 20 سال بعد کیا حالات ہوں گے، 30 سال بعد کیا حالات ہوں گے پوری دنیا کے، عالم اسلام کے؟ تو یہ مذہبی گرفت یہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ حکیمانہ انداز کیا ہوگا؟ آپ نے چونکہ ایک لفظ پہلے کہا صحبت صلحاء، جی تو میں اگر اسی پہلو کو بیان کر لوں کہ حافظ ابن قیم نے ایک جگہ بہت خوبصورت بات لکھی۔ جی انہوں نے کہا کہ صحبت الصالحین یتحولک من الستۃ الی الستہ، کہ اچھے لوگوں کی صرف سنگت اور صحبت تیری 6 چیزوں کو 6 سے بدل دے گی۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا پہلی بات، مجلس کے صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ہمارا فلسفہ نہیں، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تاکہ قرآن سے اس کا ربط رہے جی کہ یہ سنگتیں یہاں بھی کام آتی ہیں وہاں بھی کام آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کیسے؟ فرمایا یتحولک من الشک الی الیقین، جب تم شک اور امبیگوٹی میں پڑو ہوگے نا، نیک مجلسیں، نیک لوگوں کی صحبتیں تمہارے اندر یقین پیدا کر دیں گی۔ سبحان اللہ۔ من الریاء الی الاخلاص، دکھلاوے کی بجائے تمہارے اندر اخلاص پیدا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ من الغفلت الی الذکر، غفلت سے تم میں نصیحت پیدا کر دیں گی۔ من رغبت الدنیا الی رغبت الآخرہ، دنیا کی چاہت کے بجائے تمہارے اندر آخرت کی چاہت و محبت پیدا کر دیں گی۔ فرمایا یہ صحبت صلحاء، نیک مجلسیں، یہ جو آپ سجاتے ہیں، آپ ٹی وی کے ذریعے جو مجلس سجائی ہے، یہ بھی مجلس کہلاتی ہے۔ جو اس کے آگے بیٹھا ہوگا اسے قرآن سے تعلق ہوگا، اور پھر یہ چیزیں جو انہوں نے ذکر کی تھی، اور ایک چیز کی تھی کہ منت تکبر الی التواضع، غرور اور بڑائی، اور اپنے علم، اپنے فضل اور اپنے مال پر غرور سے تمہارے اندر تواضع پیدا کر دیں گی اور تمہارے اندر نصیحت پیدا کر دیں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے اندر صرف اچھی مجلسوں سے پیدا ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسی مجلسیں، ایسے اللہ والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تات بے ریا۔ تو اللہ والوں کی صحبتیں ہوں، وہاں آدمی بیٹھے، دلوں کا زنگ دور کرے، دنیا سے محبت ختم کرے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے۔ چلتا پھرتا کردار انفارمیشنز کے ذریعے یا ایون پڑھ لینے کے ذریعے، ہاں کام ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، الحمدللہ آپ نے تعریف کی، آپ کا بہت شکریہ، لیکن جو چیزوں کو ایبزارب کیا جاتا ہے وہ چلتے پھرتے کردار کو دیکھ کر ایبزارب کیا جاتا ہے کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ہاتھ ملاتے تھے تو کئی دن تک ہمارے ہاتھ سے اس اللہ والے کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ تو وہ اللہ والے دکھنے ہمارے معاشروں سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، آپ نے جو بات فرمائی اور قرآن کریم سے اسے جوڑ دیا، یہی حل ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اصل دین ہے۔ اور اس پہ اگر ایک بات میں کہہ ارشاد سکوں، فرمائیے۔ مجھ سے کبھی کبھی جب یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہم کسی اللہ کے ولی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جی، میں بعض اوقات دوستوں سے بڑی بے تکلفی سے پوچھتا ہوں کہ خود کیوں نہیں بنتے؟ کہ آپ کی والدہ اور آپ کی دادی زندہ ہیں؟ ہاں، آپ کے دادا دادی یا کوئی بزرگ گھر میں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں کہتا ہوں کیا کرتی ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ تو عموماً وہ کہتے ہیں جی وضو کرنے نے، نماز پڑھنے نے، ذکر فکر تلاوت کرنے نے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں جب خدا نے تمہیں گھر میں ایک ولیہ دی ہے، اللہ اکبر، بائیں بائیں کیوں دوڑتے ہو؟ سبحان اللہ، یہ جو ذکر فکر کرنے والی ہے، جی، اس کی دعائیں لو، خدا تمہاری دنیا سبحان بھی اللہ، سنوارے گا، سبحان آخرت بھی اللہ، سنوارے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو بات فرمائی، اور اس پر ایک بات تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول، اور اس کے بعد آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھائیں گے، چھوٹی سی بات۔ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ، میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے والدین گھر میں موجود ہیں اور وہ دوسروں سے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر میں والدین موجود ہیں، مومنہ جیسے آپ نے فرمایا، ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، مومن موجود ہیں۔ ہم اللہ والوں کی تلاش میں رہتے ہیں، دیندار لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، خود کیوں نہیں بنتے؟ چلتا پھردا کردار خود کیوں نہیں بن جاتے کہ لوگ کہیں کہ دیکھیں اللہ والا ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس موضوع پہ کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہماری علمی کمی کو آپ نے دور فرمایا۔ خواتین و حضرات، مولانا غلام ربانی صاحب لندن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان آج کل کراچی میں ہیں۔ ہم نے زحمت دی علامہ صاحب کو اور ان سے سیکھا۔ وقت کا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ خانہ کعبہ کو کس سنہ ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا؟ 2 سنہ ہجری میں، 4 سنہ ہجری میں یا 7 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222134300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ وقت قرآن دازی کا۔ حضرت ایک پرچی اس بال سے نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ علامہ صاحب نے پرچی نکال لی ہے اور آج کے ونر ہیں آصف محمد میاں والی سے۔ آصف محمد صاحب میاں والی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر